ہلالی صاحب اس سارے معاملے پر جو کہ جیسے آج بینچ تحلیل ہو گیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا اب جو نیا بینچ بنے گا آپ کی نظر میں کیا وہ اب نئے رولز کے تحت بنے گا یا پھر وہی پرانے رولز کے تحت ہی بنے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں گیم اوور ہے. اس ملک میں الیکشنز نہیں ہونے ہیں اکتوبر تک، اور شاید اس کے بعد بھی نہیں ہوں گے 1-2 سال تک. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے وہ کیا ہے اور کیا، اچھی بات ہے، ڈسکس کرنا چاہیے اپنا کانسٹیٹیوشن، مگر کوئی ریلیونس نہیں ہے ٹو دا سچویشن ٹوڈے. وہ ایک سٹے آرڈر آ گیا تھا 184 سوو موٹو پہ. آل سوو موٹو کیسز آپ نہیں سن سکتے ہیں، اسٹیچوٹری رولز جب تک ٹھیک فائنلائز نہیں ہوئے نہیں کر سکتے. وہ آج فائنلائز ہو گئے، جب پریزیڈنٹ سائن کرے گا، نہیں سائن کرے گا تو 2 ہفتے بعد ہو جائیں گے. دیکھیے وہ جو کھیل تھا، وہ کون آئے گا، کیسے آئے گا، کیا ہوگا، یہ اور وہ دیٹس آل اوور. کورٹ نے ڈویژنز کورٹ میں بڑے نہیں ہیں، اتنے ہی ہیں جتنے تھے، اور وہ بہت تھے. تو میرے خیال میں وی شوڈ اب ہمیں یہ اب آپ کہتی ہیں کون سے رولز ہوں گے. ہمارے پاس تو رولز تو کبھی چینج ہی نہیں ہوئی ہیں، اور لوگ پتہ ہے کیا رولز ہے آف دا گیم. اور جو لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ بدل جائے گا اور کورٹ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اس کو ڈسکوالیفائی اور اس کو کنٹیمپٹ، وہ سب غلط نکلا. اور آپ کو یاد ہوگا میں کہتے رہتا تھا کہ کیا عمران خان کو نکالا ہے واپس لانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ بالکل بالکل. تو میرے خیال میں ان دی اینڈ جو ہوا ہے بالکل صحیح ہوا ہے. صحیح نہیں ہوا ہے، آئی مین بڑی افسوس ہے مجھے، لیکن ہو گیا، مگر جو ہوا ہے وہی تھا جو بڑے لوگ سوچ سکتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا ہلالی صاحب، اب جس طرح کی سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں، معیشت کی جو سچویشن ہے اس وقت، تو ضرورت ہے کہ جی تمام تر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ متحد ہو کر کچھ اچھے فیصلے لیں عوام کی فلاح کے لیے. لیکن اب جس طرح کے اندر اختلافات نظر آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا طریقہ کار استعمال ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا منیمائز کرنے کے لیے؟ پہلے ہی اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے سیاست میں، تو اب عدلیہ کے اندر بھی یہی نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے بھائی، اگر ہر ادارے میں پولرائزیشن ہے، سول سروسز میں ٹوٹل پولیٹیکلائزیشن ہو گئی ہے. آپ کو میں کیا بتاؤں، یہ تو ایک فرنٹ ہے کہ ہم لوگ سول سرونٹس یہ ہیں وہ ہیں، ہم سب پولیٹیسائز ہو گئے ہیں ٹوٹلی. آپ کو پروموشن پوسٹنگ کچھ نہیں ملتا اگر آپ بتاتے نہیں ہیں کہ آئی ایم مور لوئل دین دا کنگ. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، ایک اچھی چیز نکلی ہے اس سوو موٹو کا. اگر یہ لنک نہیں ہوتا جو ہمارے جو پولیٹیشین، بڑی اچھی بات ہے اس لیے کہ ڈیموکریٹائزز سوو موٹو. آئی واز آل ان فیور، کل میں نے بتایا تھا، کل میں نے بلکہ سپورٹ کیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دا رائٹ آف اپیل، بڑے مزے کی بات ہے. اب نواز شریف اور گیلانی تو اپیل کریں گے، مگر 109 ججز جس کو پی سی او کے تحت افتخار چودھری صاحب نے نکالا تھا، ان کا بھی حق آ جائے گا اپیل کرنے کے لیے، اور ان کو بھی پینشن پتہ نہیں کیا کیا نہیں ملیں گے. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں جو واقعی ایک اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 124 جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے. ہلالی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ بالکل جنرلی انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. دیکھیے یہ کیا بات ہے، 75 سال ہو گئے ہیں، ہم کتنے سال 75 سال میں اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتے رہے ہیں سویلین رولرز کے ساتھ، اور یہ خود کہتے رہے ہیں ہم جمہوری اور یہ وہ، مگر کسی کو سوچ اور خیال نہیں آیا کہ کرٹیسزم، جس عہدیدار کا بھی کرٹیسزم ہو اگر کنسٹرکٹیو ہو تو بالکل صحیح ہے. تو یہ تو اور بڑی اچھی بات ہے کہ دیر از اے ڈیفیمیشن لا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرٹیسزم ہوا ہے انفیئر ہے اور غلط ہے تو ویری گڈ، آپ ان کو ڈیفیمیشن لا میں پکڑیں، ان سے پیسے حاصل کریں، ان سے اپالوجی حاصل کریں، کمپنسیشن حاصل کریں. اور معاف کریے، میرے خیال میں
کہ یہ اب دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے بھی سیٹنگ میں یہی میرا میسج یہ ہے کہ 75 سال ہو گئے ہیں اور جب ہم اس سائڈ آف دا ڈیسک بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ ادارہ کنٹمپٹ میں جا رہا ہے, ختم ہو گیا ہے, ابھی آ رہی ہے کنٹمپٹ کا فیصلہ, پتہ چلتا ہے کہ بینچ ہی ٹوٹ گیا ہے. دیکھیے کہنے کی بات تو یہ جو تھا, یہ جو 124 جو لوگ نکلے ہوئے ہمیں ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے, اپنی ڈیموکریٹک رائٹس کو اسرٹ کرنے کے لیے, جب وہ نکلے ہیں آپ ان کو پکڑ کے اور کہتے ہیں کہ آپ غدار ہیں, تو یہ بتاتا ہے کہ کس قسم کا فریم آف مائنڈ ہے ہمارے لوگوں کو. کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں ہم اسکیزوفرینکس ہیں. اسکیزوفرینیا ایک بیماری ہے, کبھی ادھر سوچا کبھی ایبسولوٹلی دی اپوزٹ, اور دونوں ہم اون کر رہے ہیں. جی میں کہہ رہی ہوں پاسبل ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں بیٹھ کے ریویو کریں, کیوں نہیں بیٹھ کے قانونوں کو ریویو کریں؟ یہ بھی جو قانون ہے سو موٹو کا بعد پہلے سے ریویو, جب سے وہ افتخار چودھری صاحب بیٹھ کے اس کو استعمال کرتے رہیں, کیا کیا انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے تو ایک ڈکٹیٹر کو کہا 3 سال لے لو, مزے کرو کانسٹیٹیوشن سے, واپس آؤ اور ہم مان جائیں گے. کیوں نہیں اس وقت جج کھڑے ہو کے کہے تم کون ہوتے ہو ہمارے لیے بولنے کے لیے, تم بھی ایک جج ہو, ہم بھی ایک جج ہیں, بے شک تم چیف جج ہو. کوئی نہیں کہا. اور ابھی جب یہ ہوتا ہے ان دیز سرکمسٹانسز, پھر بھی ہم کہتے ہیں چلو اچھی بات ہے. مگر جو ہوا کیوں ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے, بالکل پتہ ہے. نہیں ہونا تھا اس وقت, not at this time. پریزیڈنٹ آف پاکستان بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اب وہ بیچارہ جا کے کہے گا کہ میں سائن نہیں کرتا, 2 ہفتے کے بعد ویسے ہی it will pass into law. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ معاف کریے, جب بھی ہم گین کرتے ہیں نا, جب بھی لگتا ہے کہ کچھ ہم نے حاصل کیا ہے, تو طریقہ جو حاصل میں وہ مزہ ہی نکل جاتا ہے. It's not a victory. It is a victory in spite of your actions. مانے جیت تو ہے مگر اس لیے نہیں کہ آپ نے کوئی خاص چیز کی ہے, وہ جیت ایکسیڈنٹلی آ گیا ہے, گر گیا ہے آپ کے سامنے. ہاں بالکل. اور پھر سوالات یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ طریقہ کار ٹھیک ہے کہ نہیں, ٹائمنگ ٹھیک ہے کہ نہیں, انٹینشن ٹھیک ہے کہ نہیں. ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب اس بل کا فائدہ اٹھایا جائے گا, لیول پلینگ فیلڈ کریٹ ہو سکے گی, نواز شریف اپیل دائر کریں گے اب سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے یہ جو پورا کھیل ہے نا, یہ پورا کھیل اس لیے ہوا ہے کہ نواز شریف کو الیکشن کو پوسٹ پون کرنا ہے, نواز شریف کو واپس آنا ہے, اور وہ ایون لیول پلینگ فیلڈ جو بھی وہ ہے اس کے معنی کہ وہ اس فیلڈ کو اس طریقے سے نوچنا ہے کہ نواز شریف کے پیر اچھے جگہ پہنچیں, مگر جو ان کے ایڈورسریز ہیں وہ پھنس جائیں اسی لیول پلینگ فیلڈ میں. میرا اپنا مطلب, میرا خیال یہ ہے کس کو نہیں پتا ہے کہ نواز شریف کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کی واپسی. تو جن لوگوں نے سوچا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ اگریمنٹ ہو گیا ہے, اب ریٹروسپیکٹیولی وہ آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں چور کبھی نہیں تھا, حالانکہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں چور ہوں, مگر وہ ججمنٹ کو میں نے اپیل کیا, اب کورٹ نے کہا نہیں تم نے چوری نہیں کی تھی, لہٰذا میں آنیسٹ مین آ گیا ہوں اور لہٰذا میں پھر بن گیا ہوں.